الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ رب العزت کی بے شمار قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اس کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے احکام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے ان کے انجام کے متعلق بڑی سخت باتیں یہاں ارشاد فرمائی۔ اللہ ایسا بد نصیب ہم میں سے کسی کو نہ بنائے۔ اب اس کے بعد یہ قرآن کا طریقہ، اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ جب بھی اہل جنت کا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی اہل جہنم اور جہنم کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر پہلے اہل جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو بعد میں اہل جنت کا آتا ہے، یعنی پورا قرآن اس کی ترتیب آپ دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہو تو جہنم سے نہ ڈرایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی اہل جہنم کا تذکرہ آیا ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں بھی بتائی کہ کن لوگوں کو اللہ یہ نعمتیں عطا کریں گے۔ تو ان میں ایک یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایک طویل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص جب اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس بندے نے جو اب میرے سامنے رو کے میرے سامنے التجائیں کر رہا ہے، معافیاں طلب کر رہا ہے، کیا اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جس کے نصیب میں اللہ کر دے کہ انسان اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا رہے اور انسان گناہوں سے بچتا رہے اور نیکیوں کی رغبت کرے کہ چونکہ میرا رب مجھ سے نیکی کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح کے سورت کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کی زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اور انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس نے بھی رب کو نہیں دیکھا ہوا۔ اگر ایک انسان حرام کاری یا حرام خوری سے بچتا ہے، اس نے رب کو نہیں دیکھا ہوا، بن دیکھے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے اجر کا کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ۔ کوئی بھی انسان خطاؤں سے خالی تو نہیں۔ پہلی بات، جو انسان اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ جو نڈر آدمی ہوتا ہے، جو گناہ کرنے کے باوجود فخر کرتا ہے اپنے گناہ پہ، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ خود ہی اپنی دوستوں کی مجلس میں آ کے اپنے گناہ کو بیان کرتا ہے کہ آج رات یا آج دن میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور فخر کے ساتھ کہتا ہے۔ جب یہ خود ہی اپنے پردے کو چاک کرتا ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں اے ابن آدم،
تو نے گناہ کیا، میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا، تو نے خود اپنی مجلسوں میں آ کے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ بیان کیا، اب مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں تمہیں سزا دے کے چھوڑوں گا۔ تو اس لیے گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ فخر کرنا اور گناہ پہ اصرار کرنا یہ چیز اللہ کو غضبناک کرتی ہے۔ ہم آج کے دن، آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں گناہ پہ شرمندہ ہونا چاہیے، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو آنکھوں میں آنسو ٹپک آنے چاہیے، انسان کو تڑپنا چاہیے کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا، اپنے رب کے حضور اسی طرح پیش ہوا تو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں لہم مغفرۃ، پہلی بات تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا بدلہ دوں گا۔ وہ بدلہ کتنا بڑا ہے؟ جنت کے متعلق سوال کیا گیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا ہوا، اور نہ کسی کان نے آج تک سنا ہے جو اللہ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے اور اچھے انسان کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو حوصلہ افزائی کی جائے، اسے انعامات سے نوازا جائے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد جو ایک بڑی اہم بات اللہ فرما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے، انہو علیم، اللہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی کسی کے کان میں بات کر دے، ہمیں نہیں پتہ چلتا انہوں نے کیا کہا ہے، اور اگر کوئی آہستگی سے بات کرے ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بعض اوقات تنزن مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو انسان کرتا ہے، دوسرا انسان یہ تو محسوس کرتا ہے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا چلتا بات کی کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ سا بات کرو یا بلند آواز سے کرو، انہو علیم، وہ جانتا ہے، صرف تمہاری بات کو نہیں جانتا، بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی اچھی یا بری باتیں جو ہمارے سینے میں دفن ہیں، راز ہیں، اور بے شمار انسان یہ راز لے کے دفن ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا سے تو یہ معاملہ چھپ گیا، دنیا کو ہماری اس بری یا اچھی بات کا نہیں پتہ چل سکا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیوں نہ جانے، دل کو بھی اس نے پیدا کیا، انسان کو بھی اس نے پیدا کیا، انسان کے سینے کی ساخت بھی اس نے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، خبردار کیوں نہ وہ جانے، کیونکہ اس نے تو پیدا ہی کیا ہے انسان کو، اسی نے تو سب کچھ بنایا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تمہاری باریک سے باریک، خفیہ سے خفیہ تدبیر اور بات کو بھی جانتا ہے، جب ہماری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، لقمان یہ حالانکہ اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک غلام تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کی تربیت جس نہج پہ کی تھی نا، اللہ کو وہ باتیں اتنی خوبصورت لگی تو اللہ نے ان کے نام پہ قرآن کے اندر سورت بنا دی۔ اس کے اندر ایک اہم بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی،
یعنی اپنے بیٹے کی تربیت کے معاملے میں جو یہ بات کہی تھی، کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے تو ایک ذرے کے برابر اچھا یا برا عمل کرے، وہ چاہے آسمان کی بلندیوں پہ جا کے کر لے یا زمین کی تہوں میں جا کے کر لے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرہ کے برابر بھی برا کرو گے اللہ لے آئے گا، ذرہ کے برابر بھی اچھا کرو گے اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، یہ بہت بڑی وارننگ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جس سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی راز اللہ کے سامنے چھپا ہوا نہیں، ہماری اچھی یا بری کوئی بات اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کے حضور جانا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔